مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے آئی ڈی ٹی وی چینل کو، اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میرا آج کا موضوع ہے پہلوان کون ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو بچھاڑ دینے والا پہلوان نہیں ہے، بلکہ پہلوان تو وہی ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کا مالک ہے۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اس شخص کو بہت ہی طاقتور اور پہلوان سمجھتے ہیں جو دوسروں کو بچھاڑ دے اور لوگ اس کو نہ بچھاڑ سکیں، لیکن اللہ رسول کے نزدیک بہت زیادہ طاقتور اور پہلوان وہ شخص ہے کہ اگرچہ وہ کسی کو بچھاڑ نہیں سکتا، لیکن اس میں قوت حلم اور طاقت برداشت کا اتنا عظیم خزانہ ہو کہ وہ شدت غیظ و غضب کی حالت میں بھی اپنے نفس پر پورا کنٹرول اور قابو رکھتا ہو، اور غصہ کی حالت میں بھی اس سے کوئی ایسا فعل صادر نہ ہو جو عقل یا شریعت کے خلاف ہو، بلکہ عین غضب کی حالت میں بھی اس کے غصہ کے جوش پر اس کا ہوش غالب رہتا ہو، جس کی وجہ سے وہ کوئی خلاف شرع حرکت نہ کر سکے۔ اس لیے لوگوں کو بچھاڑ دینے والا نہ تو شریعت کی نگاہ میں کوئی قابل تعریف کارنامہ انجام دینے والا ہے، نہ دنیا و آخرت میں کسی مدح و ثناء کا مستحق اور اجر و ثواب کا حقدار ہے، مگر عین حالت غیظ و غضب میں جو شخص اپنے نفس پر کنٹرول اور قابو رکھے اور اس طرح اپنے نفس سے امارہ پر غالب ہو کہ اس کو دبائے رکھے کہ گناہ کا صادر ہونا تو بڑی بات ہے، اس کے خاشیہ خیال میں کسی گناہ کا تصور بھی نہ گزرے، یہ شریعت کی بارگاہ میں یقیناً دنیا و آخرت کے اندر لائق صد تحسین و آفرین ہے، اور دونوں جہان انعام و اکرام کے اجر و ثواب کے قابل ہے۔ جسمانی اور روحانی طاقت، اس کا راز یہ ہے کہ کس کو بچھاڑ دینا یا بہت زیادہ بوجھ اٹھا لینا یا مضبوط چیزوں کو توڑ ڈالنا، یہ سب جسمانی طاقتوں کے کارنامے ہیں، مگر نفس پر کنٹرول اور شہوانی و غضبانی طاقتوں پر قابو پا لینا یہ روحانی طاقت کا کرشمہ ہے، اور یہ آفتاب سے زیادہ روشن حقیقت ہے کہ روحانی طاقت والا جسمانی طاقت والے سے بہت زیادہ باکمال اور طاقتور ہوا کرتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ کسی خلاف طبیعت چیز یا بات پر نفس کا جوش مارنا، اس کیفیت کا نام غصہ ہے۔ غصہ بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا، بلکہ غصہ اپنے اچھے یا برے اثرات و ثمرات کے لحاظ سے اچھا یا برا ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی انسان میں بالکل ہی غصہ کا مادہ ہی نہ ہو تو وہ انسان بہت سے انسانی کمالات سے محروم رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جان و مال کی حفاظت کا بھی اہل نہیں رہے گا۔ ظاہر ہے کہ سانپ کو مار ڈالنا، چوروں اور ڈاکوؤں سے لڑنا، کفار سے جہاد کرنا، مجرموں کو سزائیں دینا، یہ سب غصہ ہی کے کارنامے تو ہیں۔ اگر سانپ کو دیکھ کر آپ کو غصہ نہ آئے بلکہ اس پر پیار آئے تو آپ سانپ کو دیکھ کر فوراً ہی اس کو اپنے کلیجے سے چمٹا لیں گے اور اس کے چکنے چکنے منہ کو بوسہ لینے شروع کر دیں گے، اور وہ چند ہی منٹ میں آپ کو عدم آباد کا ٹکٹ دے دے گا، اور ذرا دیر میں نہ آپ ہندوستان میں رہیں گے نہ پاکستان میں، بلکہ بغیر ویزا اور پاسپورٹ کے آپ قبرستان میں پہنچ جائیں گے۔ یہ غضبی قوت اور غصہ کی طاقت ہی کا کرشمہ تو ہے کہ آپ سانپ کو مار کر اپنے سرمایہ حیات کی حفاظت کا سامان کر لیتے ہیں۔ آپ کو اپنے دشمنوں پر غصہ آتا ہے، اس لیے تو کیسے کیسے خوفناک ہتھیار اور ان کی گرفتاری کے لیے کیسے کیسے تیز رفتار ہوائی جہاز اور راکٹ آپ نے ایجاد کیے ہیں۔ یہ ساری جنگی ایجادات حضرت غصہ کی ہی تفعیل تو ہیں، جس سے آج دنیا میں چہل پہل ہے۔ اگر موسموں کے مظالم، جاڑا، گرمی اور بدن کی اوریانی پر آپ کو غصہ نہ آتا تو یہ سینکڑوں قسم کی پوشاکیں کہاں سے تیار ہوتی؟ بہرحال
یہ عرض کرنا ہے کہ غصہ ہر انسان میں ہونا کمال انسانی کے لوازم میں سے ہے، اور غصہ فی نفسی ہی اور بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا، بلکہ غصہ اچھا اور برا اس وجہ سے ہوا کرتا ہے کہ بے محل غصہ آیا اور اس کے برے اثرات ظاہر ہوئے۔ مثلا ایک ماں سے بچھڑے ہوئے بھوکے پیاسے دودھ پیتے بچے کی گریہ و بکا اور اس کے رونے پر آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے اس بچے کا گلا گھونٹ کر اس کو مار ڈالا، تو ظاہر ہے کہ رحمت و شفقت کے موقع پر آپ کا غصہ یقیناً بے محل اور بے موقع ہے، اور اس غصہ سے جو بے رحمی کا اثر ظاہر ہوا بلا شبہ وہ دنیا و آخرت میں قابل مذمت، لائق عذاب اور مخلوقات و خالق کا کائنات کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور اگر کسی خوفناک ڈاکو کو ڈاکہ ڈالتے وقت دیکھ کر آپ کو غصہ آیا اور آپ نے مارے غصہ کے دانت پیستے ہوئے بندوق چلا کر اس ڈاکو کا خاتمہ کر دیا، تو چونکہ آپ کا یہ غصہ بالکل بر محل اور عین موقع کے مطابق ہے کہ آپ نے ایک خطرناک ڈاکو کو قتل کر کے ہزاروں بندگان خدا کو سکون و اطمینان کی جنت دلا دی، لہٰذا آپ گورنمنٹ کے انعام، پبلک اعزاز و اکرام اور خداوند ذوالجلال کی طرف سے اجر لا زوال کے مستحق ہوں گے۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ غصہ ایسا ہی ہے جیسے استرا۔ ظاہر ہے کہ اگر استرا سے حجامت بنائی جائے تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، اور اگر استرا سے ناک کاٹ لی جائے تو یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ تو استرا بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا، بلکہ اگر اس سے اچھا کام لیا جائے تو یہ اچھا ہے، اور اگر اس سے برا کام لیا جائے تو یہ برا ہے۔ بس غصہ بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر غصہ آنے پر اس غصہ سے کوئی اچھا کام ہوا تو یہ غصہ اچھا ہے، اور اگر اس غصہ سے کوئی برا کام ہوا تو یہ غصہ برا ہے۔ اس لیے نہ یہ کہنا صحیح ہے کہ ہر غصہ اچھا ہے، اور نہ یہ کہنا صحیح ہے کہ ہر غصہ برا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ غصہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا یہی مطلب ہے کہ جو شخص غصہ کی حالت میں اپنے نفس پر کنٹرول رکھے کہ اس کے غصہ سے کوئی خلاف شریعت کام نہ ہونے پائے، وہ پہلوان کہلانے کا مستحق ہے، اور ایسا آدمی دنیا و آخرت میں اجر و ثواب کا حقدار ہے، کیونکہ اس کے غصہ سے کوئی برا کام نہیں ہوا، لہٰذا اس کا غصہ برا نہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں اپنے غصے کی حالت میں اپنے رب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔